بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دین مبین اسلام نے بچے کی تربیت کے لیے خاص تاکید کی ہے اور بچے کی ایج کا لحاظ رکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ ہر ایج کے بچے کے لیے تربیت کی ایک خاص روش ہے اور دیگر جدید تربیتی نکات سے پہلے مکتب اہل بیت علیہم السلام نے درجہ بدرجہ والی روش اپنانے کا حکم دیا ہے، اور آج جدید تربیتی طریقے بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے عملی تجربات سے اس کے فوائد ثابت ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ائمہ علیہم السلام بچے کی تربیت کے حوالے سے اس کی ایج کے لیے 3 مراحل بناتے ہیں، اور ہر مرحلے میں بچہ اپنے بڑوں کی خاص توجہ اور خاص تعلیم و تربیت کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پہلے 7 سال بادشاہ ہے، دوسرے 7 سال غلام ہے اور تیسرے 7 سال تمہارا وزیر ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ بچوں کا کھیل کود کا ہے، دوسرا آداب سکھانے کا ہے اور تیسرا اسے اپنے ساتھ سائے کی طرح رکھنے کا ہے۔ سامعین محترم، ہم اکثر دیکھتے ہیں تربیتی حوالے سے کہ کچھ مراحل میں گھروں میں ایسے حالات بھی نظر آتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے بلا وجہ گریا کرتے ہیں، جب انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو بلا وجہ گریا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً وہ بچے جو ابھی پہلے سال کے ہیں، یعنی ابھی وہ بہت کم سن ہے۔ 1 سال کا بچہ جب بلا وجہ گریا کرتا ہے تو ماں اسے چپ کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی وہ اسے مارنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ بچوں کو ان کے بلا وجہ گریا کرنے پہ مت مارو، کیونکہ بچوں کا پہلے 4 ماہ کا گریا اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، دوسرا 4 ماہ کا گریا مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنے کا ایک انداز ہے، اور تیسرا 4 ماہ کا گریا بچوں کا اپنے والدین کے لیے دعا کا انداز ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معصوم بچوں کا گریا باعث رحمت و برکت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ علیہم السلام کے وسیلے سے تمام مومن و مومنات کی مشکلات کو حل فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب ہو، جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں رزق وسیع عطا فرمائے، حج و عمرہ کی اور زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔